بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی آج ہم سنیں گے۔ دنیا کا کوئی باپ آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، اور ایسا نور ہوا، ایسی ہدایت کے راستے کھلے کہ جن کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہ رہی۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب جوان اور صحت مند ہوں گے تو پھر ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سے 20 سال ہوئی تو انہیں اپنی منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ انہوں نے جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا دیے اور عرض کیا کہ آپ اپنی منت پوری کیجئے، ہم میں سے جس کو آپ نے قربان کرنا ہے کر دیں۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائی جائے، جس کے نام کا قرہ نکلے گا اس کو قربان کر دیا جائے گا۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے، فال نکالنے والے کو بلایا گیا اور صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وہ فال کے تیر نکال کر لے آیا اور فال نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ کسی ایک بیٹے کا نام ضرور قرآن اندازی میں نکلنا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے سارے بچے خوش شکل اور خوش سیرت تھے اور کردار کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھے۔ کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری جائے گی، لیکن حضرت عبد المطلب پہاڑ کی چٹان بنے کھڑے تھے۔ ان کے ارادے میں کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے رب عز و جل سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہر قیمت پورا کرنا چاہتے تھے۔ فال نکالنے والوں نے فال نکالی تو قرہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے کہ عبداللہ بہت حسین ہیں۔ بوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ انہیں محبوب بھی ہیں، لیکن یہاں معاملہ عبد المطلب اور اس کے خدا کا تھا، اور اس میں کوئی پیاری سے پیاری چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر اس کے خالق نے اب قربانی کے لیے عبداللہ کو پسند فرما دیا ہے تو عبداللہ کو اس کی رضا کے لیے ضرور قربان کیا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہے۔ عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب آستین چڑھا رہے تھے کہ اس کی اطلاع مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار دوڑے چلے آئے۔ مکہ کے ہر فرد پر سناٹا طاری تھا۔ مکہ کے سردار کہتے تھے کہ اے عبد المطلب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے والے عبداللہ کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ بوڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت سماجت پر اتر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز تمہارے جیسی ہستی نے کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں رہے گا۔ اپنی قوم کے بچوں پر رحم کرو، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ حجاز کی عرافہ کے پاس جاتے ہیں۔
وہ جو فیصلہ کرے اس کو سب تسلیم کریں گے۔ چنانچہ سب مل کر یثرب پہنچتے ہیں جو آج کا مدینہ ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں اسفر نامی عرافہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر میں ہے۔ وہاں جاتے ہیں، اس کو اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو، میرا تابعی آئے گا، یعنی جو اس کے قبضے میں جنات وغیرہ تھے یا کچھ بھی تھا، کہ وہ میرے پاس آئے گا، میں اسے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز پھر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میرا تابعی آیا تھا، میں نے تمہارے سوال کے بارے میں اس سے پوچھا، اس نے حل مجھے یہ بتایا ہے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ اس عرافہ نے کہا کہ واپس اپنے وطن چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا، دوسری طرف عبداللہ کو کھڑا کر دینا، پھر فال نکالنا، اگر قرعہ فال اونٹوں کے نام نکلے تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری جو منت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر قرعہ فال عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرعہ اندازی کرتے جانا، یہاں تک کہ قرعہ فال عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکلے۔ جتنے اونٹوں پر قرعہ نکلے گا ان کو ذبح کر دینا اور تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ سارا کاروان عرافہ کے اس فیصلے کو سن کر مکہ مکرمہ واپس آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرعہ اندازی شروع کی گئی۔ 10 اونٹوں کے بعد بھی قرعہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، ہر بار قرعہ فال عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 پہنچ گئی۔ اس وقت قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں پر قرعہ فال نکلا۔ حضرت عبدالمطلب کو بتایا گیا، آپ نے کہا کہ 3 بار قرعہ اندازی کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام قرعہ فال نکلا تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی تھی کہ تینوں بار قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان کا گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ کسی گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبدالمطلب جب اس منت کی آزمائش میں کامیابی سے گزر گئے اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کی خوشی کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اب انہیں یہ فکر ہوئی کہ اپنے اس بیٹے کی شادی کی خوشی منائیں، ایسی دلہن لائیں کہ جو اپنے دلہا کی طرح انہی خصوصیات کی حامل ہوں۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زہرہ خاندان کے سردار وہاب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی آمنہ کا انتخاب کیا۔ چنانچہ آپ حضرت وہاب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے لیے دیں۔ وہاب نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم کے سردار حضرت عبدالمطلب ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا ہے تو وہاب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ آپ بے حد خوبصورت تھے اور تقوی اور پارسائی، اس کے علاوہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پیشانی پر چمک رہا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے انہی مشکل اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیش آئے۔ وہاب نے حضرت عبدالمطلب کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ منظور کر لیا۔ جلد ہی ان کا نکاح ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔
آپ کی کوششوں کی وجہ سے مکہ کے تجارتی کاروان ملک شام، فلسطین وغیرہ کے ممالک میں آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ ان ممالک میں جاتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کو اپنے والد کی طرف سے ایک قافلے کی نگرانی کے لیے ملک شام جانا پڑا۔ تجارتی مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد جب حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ آنے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بیمار ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، اسی لیے وہ اپنے ننیھال میں ہی رک گئے تھے تاکہ طبیعت سنبھلے تو سفر کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوٹ آئے۔ آپ 1 مہینے وہاں بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا، مگر جو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل پر قیامت ٹوٹی، اس کا اندازہ وہی لگا سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے شوہر کے انتقال پر ایک قصیدہ لکھا جس کے چند اشعار یہاں ہیں۔ ترجمہ: بطحا وادی کے کنارے نے ہاشم کے بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ مختلف پردوں میں لپٹا ہوا مکہ سے باہر لحد کا پڑوسی بن گیا۔ موت نے اسے اچانک دعوت دی جسے اس نے قبول کر لیا، اور موت نے لوگوں میں ہاشم کی اس بیٹے کا کوئی بھی مثل نہیں چھوڑا۔ عشاء کے وقت جب اس کے دوست اس کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو وہ غم کی وجہ سے بار بار کندھا بدل رہے تھے۔ اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جھپٹ لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت سخی اور رحم کرنے والا تھا۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی مادر شکم میں ہی تھے کہ والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، آج ہمارے سردار اور تیرا نبی یتیم ہو گیا، اس کا باپ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم اس کے محافظ اور مددگار ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں اس کا دوست، نگہبان ہوں، مددگار ہوں، پروردگار ہوں، اس کی مدد کرنے والا ہوں، اس کو رزق دینے والا ہوں، اور ہر بات میں اس کے لیے میں کافی ہوں۔ بس تم اس پر درود پڑھا کرو اور اس کے نام سے برکت حاصل کرو۔ علامہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے کی کیا حکمت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مخلوق کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حق نہ رہے، یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی اس وقت انتقال فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر محض 6 سال تھی۔ یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز ہے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، نیز آپ کی قوت آپ کے آباء و اجداد اور ماں باپ کے ذریعے نہیں ہے اور نہ مال کے ذریعے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور ایک یہ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یتیمی کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور یتیموں پر رحم فرمائیں گے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔